جی میرا سوال ہے کہ یہ ویریئنٹ ریڈنگ کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیوں پیش آئے؟ دیکھیں اس کا تو میں نے جواب دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. ویریئنٹ ریڈنگس کوئی جو اوریجنیٹ ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ارضۂ اولا ہے، جو ہسٹوریکل ریولیشن آف دا قرآن میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا ہے ایک نئے انداز سے. اس لیے کہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے تو جو واقعات ہو رہے تھے وہ قرآن مجید کو ڈسکرائب کر رہے تھے. اب قرآن کو ایک امت کو منتقل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اس میں یہ سمجھی کہ پھر اب اس نزولی قرآن کو ایک نئی ترتیب سے آپ کو پیش کریں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا، ہاں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اصل میں جو وہ تو خیر اس کی اور وجوہات ہیں، میں نے چونکہ بہت ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کی. اس کی اصل میں وجہ یہ بھی بنی ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوا کہ ارضۂ اولا کی جو قرات ہے یعنی جو فرسٹ ریڈنگ ہے وہ لوگوں نے کلیم کی، اور بعض جگہ پہ ایسا ہوا کہ جو سننے کے اور سماعت کے ڈفرینسز تھے انہوں نے وہ اپنا کردار ادا کیا. بعض جگہ پہ ہوا کہ اسکرائبل ڈفرینسز نے وہ کردار ادا کیا. بعض جگہ پہ ہوا کہ آپ دیکھیں قرآن کے جو لوگ یہاں پہ حافظ ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، قرآن میں نا سملر پیسیجز ہیں، یعنی ایک ہی طرح کی آیتیں مختلف صورتوں میں ہیں. اگر آپ کبھی ریڈنگ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ سملر پیسیجز کو لوگوں نے جب یاد کیا، حافظوں نے جب یاد کیا تو آپس میں بعض جگہوں پہ خلط مت کر دیا. The same verse which was found once at one place and the same verse which was found at another place with slightly different wording, that was mixed up. تو اس وجہ سے یہ ہوا تو یہ کہ نیچرل طریقے سے اللہ میاں نے تو اپنے ترتیب سے قرآن مجید کو نازل کیا، ایک انداز سے نازل کیا، اور وہ ایک ہی طرح کا تھا. یہ اصل میں یا افراد نے اس کو ریکارڈ کرنے میں یہ غلطیاں کی ہیں، یا سماعت میں، یا لکھنے میں، اور یا وہ منسوخ شدہ آیات تھیں جس کو اللہ میاں نے کہا بھائی میں تو آخر میں دوبارہ سے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کروں گا، اور پرانے میں سے بعض ریسائٹل جو تھے وہ ابینڈن کر دیے. تو یا وہ ابینڈنڈ ریسائٹل تھا، یا وہ سماعت کی وجہ سے پرابلمٹک تھا، یا وہ محض ایک ریکارڈ کے لیے تھا اور ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی اب آپ نے آگے اس کو نہیں منتقل کرنا، یہ صرف اکیڈیمک چیزیں. تو یہ 5 6 7 براڈ وجوہات ہیں. اب کون سی کس پہ فال کرتی ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، ہم صرف توجیہ کر سکتے ہیں کہ غالباً یہ ہوا ہے. جی ہاں وہ تو دیکھیں نا اس روایت پہ تنقید ہے، یہ تو وہ اس کے بارے میں نہیں میں نے ایکسیپٹ کیا، میں نے کہا عام علماء اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے تو دیکھیے ابھی اس پہ تنقید کر کے بتایا ہے کہ یہ دیکھیے نا 10th نمبر پہ ہے نا، یہ میں نے کہا تھا اس پہ تو میں نے تنقید جب کی ہے تو میں نے اس روایت کو ریجیکٹ کر دیا. اس کی سند کے میں نے کام کیا اور یہ بتایا کہ سند بھی یہ کمزور ہے اور متن بھی یہ کمزور ہے. تو یہ 3 سے لے کے 10 تو میں نے آپ کے سامنے بھی ڈسکس نہیں کی، میں نے صرف اجمالی طور پہ بتا دیا ہے کہ جس روایت کو یہ قراتوں کے تعدد یا ملٹیپلسٹی آف قرات کو کی بنیاد قرار دیتے ہیں وہ روایت جو ہے وہ اپنی اساس میں کمزور ہے. لیکن وہ تنقید ہے پھر جو ذرا ٹیکنیکل ہے جو میں نے ظاہر یہاں بیان نہیں کی. ہمارے پاس رسول اللہ کے خطوط کی کاپیز تو موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیپر تو ایگزسٹ کرتا تھا اس دور میں. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ پیپر کے اوپر ریکارڈنگ کا میتھڈ اس وقت اڈاپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور دوسرا سوال تواتر کے متعلق ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جنرل ٹریڈیشن ہے جو ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو اس جنرل ٹریڈیشن میں وہ احادیث بھی تو تواتر ہی کا حصہ ہیں کہ ہم تک وہ احادیث بھی تو تواتر کے تھرو ہی پہنچی ہیں. تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی کسی ایک چیز پہ جمع ہو جانے کا مطلب سچا ہے، تو بہت ساری امت کا حصہ ان احادیث پہ بھی تو اکٹھا ہے. ہاں آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تواتر سے منتقل ہوئی ہے. یعنی احاد ہیں ساری، وہ بھی ایسی ہیں 1 یا 2 لوگوں نے منتقل کی ہیں. خبر متواتر اسم ہے جس کا مسمہ کوئی نہیں ہے، یعنی ورڈ ہے جس کا مصداق کوئی نہیں ہے. There is not a single hadith which can be called as a متواتر. پہلا سوال I'm sorry میں بھول گیا. پہلا سوال یہ تھا کہ پیپر کی ایگزسٹنس تو ہم اس کو تو میں ڈینائی نہیں کر رہا، میں تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں کیا. جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن اپنے پاس لکھا ہوا تھا، پیپر پہ لکھا ہوا تھا، ان کو صرف جو بات بتا رہے وہ یہ ہے کہ پروفٹ نے اپنی طرف سے کوئی سرکاری نسخہ نہیں چھوڑا، مطلب کوئی آفیشلی کہتے ہیں نا کہ یہ دس از دا ون، بلکہ ظاہر ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہونی تھی کہ وہ کس کے سپورٹ کرتے جاتے، اس کے اندر لوگ اضافے نہ کر دیتے. اس زمانے میں جو عرب رائٹنگ تھی وہ اتنی ڈیولپ نہیں تھی، اس میں نقطے اور اعراب ابھی بھی لگنے تھے. تو یہ ساری پرابلمس کی وجہ سے جو پروفٹ نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ یعنی منتقل کیا اورلی بھی اور ریٹن اس طرح سے منتقل کیا کہ جو اورلی انہوں نے دیا تو لوگوں نے وہ خود لکھ لیا اور لکھے ہوئے قرآن کو یاد بھی کروا دیا. لیکن سر اس میں ایک کاؤنٹر کوشچن اس میں آئی وڈ اسٹاپ آسکنگ کوشچن آفٹر دیٹ، لیکن کاؤنٹر کوشچن اس میں یہ ہے کہ تحفظ کا ایک معیار یہ بھی تو ہے نا کہ آپ انشور کر دیں کہ اس کو نوٹ کر لیا جائے،
وربل کمیونیکیشن آبویسلی ایک میڈیم ضرور ہے، لیکن جب خطوط لکھے جا سکتے ہیں تو قرآن بھی تو لکھا جا سکتا ہے اور محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. اور دیکھیے خطوط تو ایک ایک صفحے کے تھے، 8-8 لائنوں کے تھے. قرآن مجید کے بارے میں جیسے میں نے کیا کہ چونکہ اس کی قرأت کو محفوظ کیا جانا تھا نا، یعنی اس کی جو اورالٹی کو محفوظ کیا جانا تھا، اور اورالٹی کو درج کرنے کے ابھی وہ ٹولز ایجاد نہیں ہوئے ہوئے تھے. نقطے اگرچہ ایجاد ہوئے ہوئے تھے، اعراب تو ایجاد نہیں ہوئے ہوئے تھے، تو ٹول ایک ہی تھا کہ حفظ کرا دیا جاتا. تو عربک لینگویج ایک روڈیمنٹری فارم میں ایگزسٹ کر رہی ہے. اس کا اسکیلیٹل ٹیکسٹ تھا رے زے شین. آپ جوائنٹ آپ دیکھیں نا، کوئی آپ اگر عربی کی تحریر پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس پہ اعراب نکال دیں، آپ مشکل میں پڑھ دیں گے یہ کیا کیسے پڑھوں. تو ان دی ایبسنس آف اعراب پروفٹ کیسے کرتے؟ ان کے پاس پھر ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے، کسی حافظ کو وہ کہتے ہیں بھائی یہ سرکاری حافظ ہے، جیسے یہ قرآن پڑھے گا وہی قرآن ٹھیک ہوگا. یہ وجہ ہے. تھینک یو. جو پہلے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہ تو ترتیب نزولی سے تھا. اللہ میاں کا منشا شاید یہ تھا کہ وہ اس کو ایک نئی ترتیب کے ساتھ قوم میں رائج کریں. جی تو میرے خیال میں اس وجہ سے وہ جو لکھے ہوئے کاغذ تھے اس میں انڈیویجول آئے تھے تو شاید مل جاتی ہوں گی، لیکن پوری وہ صورتیں اس ترتیب کے ساتھ شاید اس میں نہ ہوں. اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے بھی کہی، اور یہ وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ دیکھیں اس زمانے میں جو اصل عربوں کے بارے میں آپ کو اب حیرانی ہوگی، ان کا اصل چیز حافظہ تھا. کبھی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بلائنڈ حفاظ ہوتے ہیں، جو بالکل اندھے ہوتے ہیں، تب آپ حیران رہ جائیں گے جب وہ آپس میں قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہوتی. اور ہماری امت میں نابینا حفاظ کی جو تعداد ہے بہت بڑی رہی ہے. ان کو کبھی آپ مذاکرہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے، یعنی شروع سے اندھے ہیں وہ، لیکن سن کے انہوں نے قرآن یاد کیا ہے اور آپس میں مذاکرہ کر کے ایک دوسری کریکشنز کی ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے کے جو عرب تھے وہ اتنا رلائے کرتے تھے. حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ ہے کہ جو جینیالوجیز ہیں، یہ جو فیملی ٹریز نہیں ہوتے کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا بیٹا ہے، وہ ان کو حفظ تھی. یہ ساری چیزیں پوئٹری ان کو حفظ تھی. عربوں کے ہاں چونکہ لکھنے کی جو روایت ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. یہ نہیں کہ لکھا نہیں جاتا تھا، لکھا کچھ جاتا تھا، لیکن لکھی ہوئی چیز محتاج تھی پڑھنے والے کی، جس میں اعراب نہیں لگے ہوتے تھے. اس وجہ سے پرائمری وہیکل اس کو اختیار کیا گیا ہے جو کہ حفظ ہے. لیکن جب 50-60 سال کے بعد اعراب لگ گئے تو اعراب کی بھی پھر وہی حیثیت ہوگی جو حفظ کی تھی. جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آج کا جو لکھا ہوا قرآن ہے، پبلش ہوا ہوا قرآن ہے، وہ ایک حافظ کی تصدیق سے آگے جاتا ہے. اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تصدیق کی بمطابق اس کے جو میں نے اپنے استاد سے حفظ کیا ہے. تو لکھا ہوا قرآن آج بھی ایک حافظ کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہیں جو سرٹیفائی کرتے ہیں. کیونکہ پہلی مرتبہ جب اعراب لگے ہیں 60 یا 70 ہجری میں جب بھی لگے ہیں، اس موقع پہ حافظ نے کہا تھا، یہ حفاظ نے کہا تھا یہ قرآن جو ہم نے سنا ہے اب اس کو آپ ایسے درج کر سکتے ہیں. تو orality has always preceded and has more weight than the written word. اور یہ آج ہمیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بہت ڈپینڈنٹ ہیں تحریر پہ. یہ کلچرل فرق ہے. یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ ماضی اور حاضر کے درمیان جو کلچرل فرق پیدا ہو گیا نا اس کو گریسپ کر سکیں. وہ کلچر اورالٹی کا تھا. وہاں پہ قصہ گو زبانی آپ کو بہت ساری باتیں سناتے تھے، جنگوں کے احوال زبانی یاد تھے. یہ سبا معلقات جو نظمیں عربی زبان کے دیوان تھے وہ لوگوں کو زبانی یاد تھے. تو ان کے ہاں کاغذ کی ڈپینڈنسی اتنی، بلکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جو کاغذ پہ لکھے گا وہ کمزور علم کا آدمی ہے، کمزور حافظے کا آدمی ہے، اور یہ حد تک سمجھی جاتی تھی ان کے. تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ احادیث کو جب لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے ڈسکریج کیا. ان کا تمہارا حافظہ کچھ نہیں ہے. یہ باقاعدہ بحث ہوئی شروع میں کہ آپ پروفٹ کے ورڈ لکھتے کیوں ہیں، یاد کریں گے. تو یہ اس عرب کلچر کو ذہن میں رکھیے. اٹس ناٹ دا سیم ایز واٹ وی آر. ہمیں آج اس لیے مشکل ہو رہی ہے کہ بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے اب ہیں ویسے پہلے ہوگا. میں نے صرف ریکنفرم کرنا تھا کہ آپ نے اینڈ پہ جو بات بتائی تھی کہ باقی جو 5 ورژن قرآن کی ہوتی ہیں موراکو کے اور دوسرے ممالک میں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ریزن؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ریزنس تھے جس کی وجہ سے وہ اڈاپٹ ہوئے ہیں. اور اس کا ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ امام مالک جو ہیں، دیکھیں ہماری امت میں اس وقت 4 بڑی فقہ ہیں. امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی ہیں اور امام ابو حنیفہ ہیں. ان سب کی جو فقہ ہے نا وہ کسی نہ کسی ملک نے اڈاپٹ کی ہے. یعنی امام مالک کی جو فقہ ہے وہ نارتھ افریقہ نے اڈاپٹ کی ہے، امام ابو حنیفہ کی عراق میں اڈاپٹ کی ہے، اور ہم مسلمانوں نے بر صغیر کے لوگوں نے انہوں نے بھی اڈاپٹ کی ہے. امام شافعی کی جو فقہ ہے وہ انڈونیزیا نے، ملیشیا نے اڈاپٹ کی ہے، اور امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے وہ سعودی عربیہ نے. تو جہاں جہاں پہ وہ تھے ان کے ریزنز بن گئے ہیں. اب ایک ریزن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امام مالک کی فقہ نارتھ افریقن کنٹریز 10 out of those 11 are in نارتھ افریقہ. تو ان 10 میں جو وجہ بنی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی امام مالک کی جورسپروڈنس کو ہم فالو کر رہے ہیں،
اور امام مالک ہمیشہ نافع کے قرآن کو ترجیح دیتے تھے بیکاز ہی واز ہز اسٹوڈنٹ. So now since we are adopting his jurisprudence, let us also follow the Quran which he preferred to be followed. تو یہ وجہ بنی. جب یہ وجہ سامنے آئی تو ایک رائل ڈکری سے, اور یہ دیکھیے رائل ڈکری کے بغیر ہی ہو بھی نہیں سکتا جب تک ایک حکومت سرکاری طور پہ یہ نہ کہہ دے باقی سب ختم, یہ اصل ہے, میں اور آپ تو کر ہی نہیں سکتے. پھر وہی صورتحال ہوگی کہ اسکالرز جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں ریڈنگ چلی جائے گی, لیکن سرکاری سطح پہ جہاں پہ نافذ ہوگا وہیں وہ ملک گیر فنامنا بنے گا. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن ملکوں میں وہ نافذ ہے وہاں پہ ہمیشہ سرکار کا زور شامل ہے یا ڈنڈے کا زور شامل ہے, یا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نافذ کرنا ہے. جہاں وہ نہیں ہے وہاں محض وہ تفسیروں میں آ گئی ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے پروفٹ کے کمپینین کی سنی ہے, ان کو ہم نے پرزرو کرنا ہے. چلیں کسی ملک میں اگر پڑھی نہیں جا رہی تو بات کی بات ہے, لیکن کتابوں میں تو پرزرو ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹاک سے جو مجھے سمجھ آیا ہے بیسک سمری, کہ جو جمہور کا فیصلہ ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے خواص سے. یہ ایک بات ہے کہ اصل میں اس کو آپ ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ جو تواتر ہمیں ملا ہے وہ ملا ہی اس انداز سے ہے کہ جو اکثریت جس میں جمع ہے. تو اگر آپ جمہور سے مراد متواتر ٹرانسمیشن کو لے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک روایت ملتی ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ من گئے تو آپ وہ قرآن اس وقت تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لے کے گئے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ چھپا ہوا تھا بنو کے مطلب چھپے سے مراد یہ کہ کمپائل تھا, تو وہ ساتھ لے کے گئے. تو اس سے تو مطلب کہ یہ ساری روایتوں کا کلا کما ہوتا ہے کہ جو نہیں تھے کمپائل بعد میں ہوا. دیکھیں ایک ہے آپ روایت سے روایت کا کلا کما کریں, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن ہمیں تو قطعیت سے کرنا چاہیے نا, روایت تو خود زنی ہوتی ہے. دوسرا وہ جو آپ نے وہ میں آپ نے ہی بتا دیا وہ جو حضرت عمر والی روایت ہے وہ تو آپ نے کہا کہ سندن صحیح نہیں ہے, اور بالکل میرے استاد صاحب نے اس پہ پورا خطبہ دیا ہوا ہے. اور دوسرا شاہ عبدالعزیز کا نام سنا ہی ہوگا, انہوں نے تو اس پہ فتویٰ دے دیا ہوا ہے کہ حاکم کا نام تم سے ہی سمجھو کہ یہ ساری بات ہی غلط ہے. اور الاتقان جو حاکم نے لکھی ہے سیوطی نے, ہاں بالکل. اور وہ اس کو سیوطی کو الاتقان کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فضول ہے, مطلب کہ سیوطی کا نام ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے. شاہ عبدالعزیز کا یہ فرمان. تو وہ جو مطلب کہ یہ روایتیں آپ نے جو بعد میں آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ ساری قرآن کے بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری ان میں جول ہے, وہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ساری کی ساری سیوطی نے بیان کی, نہیں ساری روایتیں سیاستہ سے ہیں جو سیوطی نے بھی بیان کی. وہ سیاستہ میں بے شک ہو, مگر جو قرآن کو جو ٹکرائے گی وہ تو ہم جہاں مرضی ہم نہیں مانیں گے. بالکل. Dr. Saab, I've got three small questions. One, first is in summary, for people, we can say there is one and only one Quran, because this is the first time I've heard this and it disturbs me. As general, could one say that for all there is only one Quran? One. Secondly, these different versions that you have, is there significant differences in those, or is it only minor in terms of small? کہ آپ نے کہا کہ سگنیفیکنٹ مفہوم میں تبدیلی ہوتی ہے, تو میں آپ کہوں گا جی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو انہیریٹنس کے شیئرز ہیں, میراث کے جو شیئرز ہیں, اس میں اگر آپ ایک قرات کو مان لیں تو وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے نا 1/6 ہے, 1/4 ہے, 1/2 ہے, جس طرح سے آپ کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اب زیادہ تفصیل نہیں, میں آپ کو صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. ایک مقام آتا ہے سورہ نساء میں جہاں پہ بہن بھائیوں کے حصے 2 مرتبہ بیان ہوئے ہیں اللیجڈلی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اصلی بہن بھائیوں کے حصے بیان ہوئے ہیں, ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں, اور ایک جگہ پہ اخیافی بہن بھائی, اخیافی کہتے ہیں جو ماں پیچھے سے بچے لے کے آئی ہے. اب وہ ظاہر ہے اس کے اپنے سگے بچوں کے ساتھ, سگے تو نہیں ہیں لیکن وہ پچھلے شوہر کے بچے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اخیافی بہن بھائی ہیں, وہاں ریئل بہن بھائی ہیں. اور اس سے وہ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ہے نا وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ, اگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو, من الام, من الام کا مطلب ہے پچھلی ماں سے, تو یہ من الام کا وہ اضافہ کر دیتے ہیں وہاں پہ. یہ ایک مثال ہے جس سے وہ شیئر چینج ہو جاتے ہیں. دوسری مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو جو موراکو میں پڑھا جاتا ہے اس طرح سے پڑھیں گے تو جو وضو کی آیات ہیں اس میں آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سب اعضاء کو آپ نے دھونا ہے, پاؤں کا اگر آپ مسح کر لیں گے بغیر موزے کے بھی, سمپل مسح کر لیں گے تو کافی ہے. ارجلکم اور ارجلکم کعب ہے, وہ ذرا پھر ایک ٹیکنیکل سی بحث ہے. میں آپ کو سمری بتا سکتا ہوں کہ اٹس ناٹ آلویز کہ سینونیمز ہی ہیں, مطلب برابر ہی ہے.
بہت ساری جگہوں پہ مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے انہیریٹنس سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے وضو کے کیس میں تبدیل ہوا، اور بھی جگہوں پہ ہے. ملک اور ملک کے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک کا مطلب بادشاہ ہے اور ایک کا مطلب فرما روا ہے، تو ٹھیک ہے کسی نہ کسی طرح گزار لیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ایک باریک فرق ہے. ڈاکٹر صاحب دو باتوں پہ آپ کو کمنٹ چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ ریٹن اسکرپچر کو انڈورس کرنے کے لیے اس ٹائم پہلی جو آپ نے وجہ بتائی کہ کیونکہ عربک لینگویج اتنی میچور نہیں تھی ریٹن، اس وجہ سے کیا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم لکھت اور پڑھت خود نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے وہ ریٹن کاپی کو انڈورس نہیں کر سکتے تھے کہ یہ دس از دی سرٹیفائڈ ون. پہلا اس کے اوپر آپ کمنٹ چاہیے. اور دوسری بات کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت جس کی بیس جو آیت آپ نے بیس بنائی ہے سورہ قیامہ کی، کیا ان کو ان کی صحیح انڈرسٹینڈنگ تھی جو انڈرسٹینڈنگ آپ بتا رہے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے کوئی ہسٹوریکلی ہے نہیں. وہ پڑھ سکتے ہوں یا پڑھ نہ سکتے ہوں، اس کی بہت ڈبیٹ ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ لکھ سکتے تھے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ اگر انہوں نے نہیں سائن کیا اس کی وجہ تھی. لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ نہیں لکھ سکتے تھے، تب بھی دیکھیے جو پرائمری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ لکھ بھی سکتے تھے، جو جس چیز کو وہ لکھ سکتے تھے وہ روڈیمنٹری فارم میں تھا. اگر یہ ہم مان بھی لیں کہ وہ نہیں لکھ سکتے تھے، تو جس چیز جو ٹور انہوں نے اختیار کرنا تھا وہ تو رائٹنگ ہے نا، اور وہ رائٹنگ ابھی اس جگہ پہ نہیں تھی کہ اس کو ٹرانسمٹ کیا جا سکے. اور جیسے میں نے کہا کہ چونکہ حفظ کے ذریعے سے جب اس کو اختیار کیا گیا، تو جب رائٹنگ آپ کی اس فارم میں ہو کہ اس کے اندر ملٹیپلسٹی وجود میں آ سکتی ہے، تو پھر اورالٹی ہی ہے جو اس چیز کو مضبوط کر سکتی ہے. اور وہ کیسے ہے کہ تنہا ایک آدمی نے اس کو میمورائز نہیں کیا، بلکہ ہزاروں حافظ تھے اور سب نے ایک ہی ٹیکسٹ سے میمورائز کیا، تو اس میں آپ کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے جب آپ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، جو کریکشن کرتا ہے پیچھے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے، وہ یعنی وہ حافظ غلطی کرتا ہے، وہ اس کو کریکٹ کر دیتا ہے اور وہ فوراً کہتا ہے ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہی نیور سیز کہ میں ٹھیک ہوں، وہ مطلب وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے. جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ حفظ کا میڈیم اتنا اسٹرانگ ہے. اور چونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ حافظہ ایک سیکنڈری چیز بن گیا. ہر چیز اب ریلائی کریے لکھے ہوئے ورڈ پہ، تو ہمارے لیے ذرا امیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو اس لیے مثال دی کہ جو نابینا حافظ ہے نا، کبھی آپ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیے نابینا حافظ، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی کتاب سامنے نہیں ہے، کوئی رائٹنگ سامنے نہیں ہے، پورا قرآن انہوں نے حفظ کیا یا 2 یا 3 سالوں میں صرف سن کے. تو عربوں کی آپ مثال نابینا حافظوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی مطلب they did not require a written word before them to memorize something. It was hearing that actually was the real thing before them. Sir, it was very interesting but like very scholarly topic. I think बहुत ही scholarly कि आपका experience होगा. I am very much interested कि number 7 सूरह फलक और सूरह नास के बारे में आपने जो लिखा, पहले भी मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में कभी कुछ सुना है किसी से, बट लाइक नमाज में पढ़ना है नहीं पढ़ना है बता देंगे. सूरह फलक और नहीं, सूरह फलक और सूरह नास बिल्कुल कुरान का हिस्सा है. ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद से जो रवायात हैं, वो रवायात जो हैं वो कमज़ोर हैं, वो वीक हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वो सियासत में आ गई, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं और लोग उनकी तौजीह करते हैं. और कई लोगों ने तौजीह की है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि वो जो रवायात जो उनकी निस्बत बयान हुई हैं वो दुरुस्त नहीं है. मेरा भी एक सवाल है. ये जो आपने कहा था कि जो एराब हैं वो पहले लगे बिफोर, नहीं, नुक्ते पहले लगे. तो जो हिस्टोरिकली जो हमारे उलमा कहते हैं कि नहीं एराब पहले थे नुक्ते बाद में आए, जी, वो किस तरह से? वो रवायतों की बुनियाद पे कहते हैं. वो कहते हैं जो हिस्ट्री हमें नरेट हुई है वो उनके सामने, तो देखें हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं उनके सामने ये जो मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज है वो कोई अहमियत नहीं रखती, उसको स्टडी नहीं करते. वो कहते हैं जो अकाउंट्स हमारे यहाँ बयान हुए हैं, जो हमें स्कॉलर से ऊपर से मिले हैं, उनमें ये बात बयान हो गई है कि सबसे पहले एराब लगाए गए और फिर नुक्ते लगाए गए. तो दे डोंट हैव एनी बेसिस एक्सेप्ट फॉर द रिपोर्ट्स व्हिच दे हैव फाउंड. जी, मतलब उनको हदीस तो नहीं कह सकते, वो हिस्ट्री है. तो सवाल ये है कि इल्मुल रिजाल की बेसिक्स में क्या ये कानून शामिल नहीं है कि कोई भी ऐसी हदीस एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी जो कुरान के बेसिक मुद्दा से हट के हो? बिल्कुल ऐसे ही. तो फिर इन दोज प्रेमिसेस ये कैसे हो गया कि वो असल में देखें इसमें एक थोड़ी सी डेलिकेट सी बहस है. इमाम शाफी ने जब पहली मरतबा असूल फ़िक़ह की किताब लिखी है रिसाला, उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा लगता है कि बाज़ अहादीस हमें बाज़ बातें बयान कर रही हैं जो कुरान से हटके हैं, लेकिन कुरान की तशरीह कर रही हैं.
ہاں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی روایت نہیں ہے جو قرآن کا بیان نہ ہو, قرآن کی تشریح نہ ہو, لیکن یہ ہمارا قصور فہم ہے کہ ہم وہ کنیکشن تلاش نہیں کر پا رہے. تو ان نے یہ جب پرنسپل اختیار کیا, ایک بہت بڑی تعداد نے اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کر لیا کہ کیونکہ ایک جگہ پہ ہم نظر آ رہا ہے کہ روایت جو ہے وہ قرآن میں اضافہ کر رہی ہے یا اس میں کمی کر رہی ہے, تو اگر ایک جگہ پہ کر سکتی ہے تو اوروں بھی کر سکتی ہے. لہٰذا روایتوں کے بارے میں انہوں نے ایک مستقل اصول یہ بیان کر دیا کہ قرآن مجید کی طرح یہ بھی پروہیبٹ کر سکتی ہیں, یہ بھی روک سکتی ہیں, اور ان کا جو ہے نا اسٹیٹیوٹری لیول کے لیگل لیول وہی ہے. تو کیونکہ یہ ایک بالکل شروع میں ہی امام شافعی, اور وہ اس معاملے میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی اصول فقہ پہ, تو پھر اس سے اختلاف کسی نے نہیں کیا. پھر امام غزالی ہیں جو 6th سینچری میں تھے, وہ آئے اور انہوں نے ایک سٹیپ آگے تھا, اور وہ سٹیپ یہ تھا کہ جو فضائل کی حدیثیں ہیں, فضائل کی جو روایات ہیں, اگر ان کی سند کمزور بھی ہے تب بھی ہم اس کو پیش, اس کے نتیجے میں لوگ عمل کی طرف, تو جو سونے پہ سہاگا آپ کہہ سکتے ہیں والی کیفیت پیدا ہو گئی. اس وقت ہماری امت جو ہے امام شافعی اور امام غزالی کے اس پورے کے پورے پیراڈائم کے اندر کھڑی ہے. سوال میرا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑا کامن سینس کی چیز ہے جو ہمارا یہ فراہی اسکول آف تھاٹ کی بیسک ہے کہ آپ حدیث کو قرآن کی روشنی میں پڑھیں. تو یہ جو دوسرا کانسیپٹ ہے کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں پڑھنا ہے, یہ کیسے ڈیولپ ہو گیا ہماری امت؟ یہ ایسے ڈیولپ ہوا, اور یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی نا, وہ بڑی اوور ویلمنگ ہے, اوور پاورنگ ہے. لوگوں نے کہا کہ بھئی قرآن انہوں نے ہمیں دیا ہے, اگر کوئی قرآن کی تشریح بیان کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر کیا تشریح ہوگی؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے اللہ میاں نے اپوائنٹ کیا ہے اور کہ میں آپ کو ہدایت دوں, ورڈ آف گاڈ یہ ہے, اور ساتھ ہی مجھے یہ بتا دیا کہ اس ورڈ آف گاڈ کی تشریح یہ ہے, تو میں سب سے پہلے انہی کو دیکھوں گا. تو پروفٹ کے بارے میں چونکہ نقطہ نظر یہ قائم کر دیا گیا, حالانکہ اصل بات ایسے نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ قائم کر دیا گیا کہ تشریح جو پیغمبر بیان کر دے گا اس سے بہتر کوئی تشریح ہو نہیں سکتی. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کبھی تلاش کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند جگہوں کی تشریح ثابت ہے. اکثر جو تشریحات ہیں قرآن مجید کی وہ صحابہ یا تابعین سے ہیں, اور وہ بھی ان ایسپیکٹ سے کہ جس میں جو بعد کے لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے اضافے کر دیے یا کمزوری کر دی. وہ جو آپ نے ایک رضاعت والی جو اگزامپل دی تھی, وہ اس کے اوپر بھی کوئی حدیث موجود ہے جو جس کا استعمال, وہ جو آیت کوئی ہمیں ملی نہیں ہے, اس میں صرف ڈسکرپشن موجود ہے. کوئی ایسی آیت نازل ہوئی تھی جو یہ کہتی تھی کہ 10 قطرے اگر ایک بیوی خاتون پلا دے گی تو وہ بیٹا اس کا رضائی بیٹا ہو جائے گا. اس کے بعد ایک نئی آیت اتری جس میں 5 کا تھا, لیکن وہ آیت کیا تھی اس کے ورڈز ہمارے سامنے نہیں, اس کی صرف ڈسکرپشن ہے. لیکن ایک وہ حدیث بھی ایک ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو, اور پھر اس کو اصول بھی شاید مان لیا گیا ایک طرح سے کہ وہ اصول بیان کر دیے, جو وہ واقعہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا کہ مجھے نام بھول گیا ہے کہ وہ بچہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا, وہ بڑا نہیں, وہ ایک اور چیز ہے. وہ تو اس کو کہتے ہیں رضاعت کبیر. ایک ایڈلٹ بچہ تھا, سالم ان کا نام تھا, وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ ایک بالکل انٹائرلی فرق چیز ہے. یہ جو رضاعت کی آیت ہے جس کے بارے میں حدیث ذکر کر رہی ہے ایک بالکل اور ہے, لیکن اس کی ڈسکرپشن ہمیں معلوم نہیں ہے. رضاعت کا حکم قرآن نے الگ سے بیان کیا ہوا نا کہ رضاعت کیا چیز ہے. یہ روایت اصل میں اس کو بیان نہیں کر رہی. یہ روایت تو بس یہ کہہ رہی ہے کہ 5 قطرے پلاؤ گے تو رضائی ماں بن جائیں گے, لیکن وہ ان کے الفاظ کیا ہیں یہ حدیثوں میں نہیں ہے, صرف ڈسکرپشن ہے. لیکن عائشہ یہ کہتی ہیں جب پروفٹ فوت ہوئے ہیں یہ آیت, جو بھی وہ آیت تھی جو 5 قطرے بیان کرتی ہے وہ قرآن میں تھی. وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ, یہ ان آیتوں میں سے تھی جو ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے, لیکن پتہ نہیں کب کہاں غائب ہوگی.